السلام علیکم ناظرین، علی امین گنڈاپور نے مہر بخاری کو بڑا تہلکہ خیز انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے اور یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کن کن لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوگی. کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسری کرپٹ پارٹیز کے ساتھ بھی پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی یا نہیں. علی امین گنڈاپور کے سامنے شہباز شریف جس طرح سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور نظریں نہیں اٹھا پاتے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ گئے ہوئے ہیں ابھی سپریم کورٹ اور آپ دو بندے آپ کے آ بھی گئے ہیں سنی اتحاد کی نشان سے، مگر ان دا پروسیس اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کیا سینٹ کے باہر دھرنا دیں گے؟ کوئی اور اسٹریٹجی ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں آپ یا یو ول جسٹ ویٹ؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ثابت کیا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ثابت کیا ہے. میں تو پرسنلی بلیور ہوں اس چیز کا کہ انسان کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، اس کے ماضی کو دیکھنا چاہیے. ہم کر بھی سکتے ہیں، ہم نے ثابت بھی کیا ہے. اتنی سب چیزوں کے بعد اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو یہ ثابت کر کے بیٹھا ہوں. اور جو میرے ساتھ جو لوگ جنہوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے عمران خان کو ووٹ دے کر اور اپنے رزلٹ تک حفاظت کر کے وہ آئے ہیں. کیا کر سکتے ہیں گنڈاپور؟ دھرنا دیں گے سینٹ کے باہر؟ کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب جب اجازت دیں گے تو خان صاحب جب کہیں گے. اصل میں خان صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کسی قسم کا ملک کو مزید نقصان ہو. میں اس بات پہ سلام پیش کرتا ہوں ان کو. وہ ہمارے بچوں کی اور قوم کے بچوں کی سوچ کرتے ہیں. ورنہ خان صاحب اگر حکم دیں تو اس وقت جو مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، میرے صوبے میں جس طریقے سے دہشت گردی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور مجھے جو حق نہیں دیا جا رہا اپنا وہ حق کہ جو میرے صوبے کا وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے خوشی ہے اس پہ، لیکن میرے لوگوں کا جو حق ہے مجھے نہیں دیا جا رہا. تو اس بنیاد پہ اب اگر ہم نکلیں گے تو جس طرح میں نے پہلے اس دن کہا ہے کہ اب اگر ہم نکلیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حق نہیں ملا، عمران خان ہمیں کہے گا کہ اب نکلو، تو اب جب ہم نکلیں گے تو اب ایسے واپس نہیں آئیں گے. ہم اپنے بچوں کو غلام ابن غلام نہیں بنا سکتے. سر یہ ویسے آپ نے جو پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی نا، نکلیں گے، حکومت گرا دیں گے، قبضہ کر لیں گے، عمران خان کو لے کر واپس آئیں گے، یہ کیا اسٹیٹمنٹ؟ 2017 میں کیا ہوا تھا؟ ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک انکوائری ہو نواز شریف کے اوپر. ہم لوگ گئے، ہمیں روکا گیا، تشدد کیا گیا ہمارے اوپر. اور ہم جب گئے اور پہنچ گئے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہم کیس لگاتے ہیں. ہم نے لیگلی پھر وہ کیس کو کنٹیسٹ کیا. خان صاحب خود ڈیلی جاتے رہے، ہمارے وکلاء نے اس کو کنٹیسٹ کیا، اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی، اور نواز شریف کو سزا ہو گئی. تو ابھی جب ہم جائیں گے تو ہم یہ ڈیمانڈ کے ساتھ اپنا کیس لگوائیں گے. اور آپ لوگوں کو تو میرٹس پہ اب ریلیف بھی مل رہا ہے بہت سے کیسز میں، انکلوڈنگ خان صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کیسز آہستہ آہستہ جو میرٹ سے ریلیف کا جو ٹائم لائن گزر چکی ہے اور اس طریقے سے مل رہا ہے، وہ بس اب اس کو آپ میرٹ کہتی ہیں تو پھر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس میں میرٹ ہے، نہ اس میں اخلاقیات ہیں، نہ اس میں قانون کی بالادستی ہے. تو آپ کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر شک ہے؟ مجھے عدلیہ کی آزادی پہ شک نہیں ہے. مجھے عدلیہ پہ فیصلے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے مجبور ہونے پہ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. اب آپ کو ہاں وہ اب آج سپریم کورٹ میں کیس بھی سنا گیا. میں نے آپ کو قومیں انقلاب سے بنتی ہیں. جب تک اس کو کوئی نہ چھیڑے اس کے بعد تب تک اس کا نہ ضمیر جاگتا ہے، نہ اس کو قوم کا احساس رہتا ہے، نہ اس کو اپنے بچوں کا مستقبل کا احساس رہتا ہے. یہ والا جو یہ نسل ہے نا، جس طرح عمران خان نے جگا دی ہے. میں خان صاحب کو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، خان صاحب مبارک ہو. آپ کا ایک خواب تھا ہمیشہ، میں خان صاحب کہہ رہا تھا کہ میرا ایک ہی خواب ہے کہ میری قوم جا جائے. میں نے کہا قوم آپ نے جگا دی ہے. آپ 2000 بندہ لے کے پنجاب کے بارڈر پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے. آپ جب کہتے ہیں چھین لیں گے، قبضہ کر لیں گے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ You are underestimating 2000 the power of the common man. اور علی امین گنڈاپور 2000 بندہ بڑا انڈرسٹیمیٹ آپ کر رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو ہمارے ابا اجداد نے کیا کیا تھا. ہمارے ابا اجداد نے آزادی چھیننے کے لیے کیا جانی اور مالی قربانیاں نہیں دی ہیں نا. آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میٹنگوں میں کیا ہوتا ہے. میٹنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ ہماری آنکھیں اونچی ہوتی ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمندگی ہوتی ہے ان کو. یہ ہوتا ہے میٹنگ میں. الحمدللہ میری آنکھیں آج اونچی ہیں. آپ ابھی شہباز شریف صاحب سے جب ملے تھے آنکھیں اونچی کر کے ملے تھے؟ آنکھیں اونچی کر کے. وہ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھا ہوا، اس کو پتا ہے. دیکھیں ایک میری ہے عمران خان نے حکومت بنائی یہاں پہ، مجھے وزیر اعلیٰ بنایا. ایک میری آفیشل ذمہ داری ہے، ایک میری پولیٹیکل ذمہ داری ہے. آفیشل ذمہ داری میں نے وہ حق لینا ہے، میں نے صوبہ چلانا ہے، صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں. آفیشلی میں انگیج کروں گا. جو پولیٹیکل بات ہے، شہباز شریف کو ہی پتا ہے کہ وہ 17 حلقوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برجمان اس وقت مینڈیٹ چوری کر کے. اور شہباز شریف کو ایسا بھی نہیں پتا. شہباز شریف کو جو لائے ہیں وہ اسے کہتے ہیں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اس کو وہ بھی کہتے ہیں تیری حیثیت یہی ہے، تیری حیثیت یہی ہے. ہی از ناٹ دی پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. گنڈاپور صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، وہ اس وقت ایک ایسا بندہ ہے کہ کسی کندھے پہ بیٹھا ہے اور اس کو خود ہی پتا ہے، اور وہ کندھے نے یوں جب کرنا ہے، گھوڑا کرتا ہے نا بک کرتا ہے یوں، تو سب سے خطرناک چیز گھوڑے کی بک ہوتی ہے. اچھے سے اچھا رائڈر ایک چیز کو گھوڑا فرنٹ سے کرے نا اب وہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب گھوڑا بک کرتا ہے نا یوں پیچھے سے، اور کیونکہ اچھا میں ایک سوال پوچھوں سر، جب بھی تھوڑا بک ہوگا تو شہباز شریف پتہ کیسے جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا بھٹے کی طرح. گنڈاپور صاحب اب بٹے کی طرح کون جاتا ہے؟
شاید آپ بات صحیح کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صوبہ آپ کو بتائے گا کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے, سزا کیا ہوتی ہے, ڈیلیورنس کیا ہوتی ہے, کام کیا ہوتا ہے. ٹک ٹاک نہیں, کام کیا ہوتا ہے. ٹک ٹاک کیا, یہ ٹک ٹاک آپ کے دل کو لگا ہے, مجھے لگتا ہے پرابلم ہوئی ہے. ٹک ٹاک ایک بندہ نہیں ہے, ٹک ٹاک کئی لوگ ہیں. آپ کا آئی جی پنجاب بھی ٹک ٹاک ہے. اچھا, یہ مریم نواز خالی نہیں ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹک ٹاک مریم نواز. ایک وقفہ لے لوں. آپ کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے اس 3 رکنی کمیٹی کے اندر جو اب مذاکرات کرے گی, جن کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے ابھی؟ میں خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کے لیے میں بیٹھنے کو تیار ہوں اور بات چیت کے لیے تیار ہوں. تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی یہ نام لیے ہیں کہ ان لوگوں کو اجازت ہے بات چیت کرنے کی, اور خان صاحب کی اپروول ظاہری بات ہے اس میں ہوگی. تو بات چیت میں تو نہ پہلے حرج تھا خان صاحب کو, نہ آپ کو ہی حرج ہے. تو ہمیں اگر ذمہ داری دی ہے تو انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی اباؤٹ کمیونیکیٹنگ اور یا مذاکرات کا آغاز کرنے کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی ملاقات تو ہو چکی ہے خان صاحب سے, تو آپ نے یہ بات پوچھی ہے, انہوں نے کہی کہ اب تم رابطے کرو یا کوشش کرو؟ نہیں, مجھ سے خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ رابطے کریں یا آپ کوشش کریں اس میں, یا کوئی ڈیل کی بات اس طرح کی کہ کوئی بات چیت ہو یا کوئی ڈیل کی طرح کی کوئی بات چیت ہو. اور اب یہ آپ کو کنوے کیا گیا ہے دیٹ یو پارٹ آف دیٹ کمیٹی, براہ راست نہیں انہوں نے آپ کو کہا؟ ابھی تو میں کل ملا بھی ہوں ان سے, تو کل اس حوالے سے میری بات ہوئی ان سے. اور کیا کہا انہوں نے؟ اور چونکہ میرا اس سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد ہی ملا, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کی طرف سے یہ آئی ہے چیز, تو پھر جو بھی بات چیت ہے, ہمیں کوئی اپروچ ہوگی بات چیت کی یا ہم سمجھیں گے کہیں پر, اب چونکہ آپ نے پرمیشن دے دی ہے بات چیت کرنے کا, تو پھر آپ کے سامنے رکھ دیں گے. پھر جس طرح آپ کہیں گے اس طریقے سے پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ بالکل میں ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ہر قسم کی بات چیت کے لیے بھی تیار تھا. اگر آپ کو اپروچ کیا جائے گا, آپ اپروچ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میری تو آفیشلی بھی اب کافی انگیجمنٹس ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ میں ایک جس ذمہ داری پہ بیٹھا ہوں اس وقت, تو میں بھی بات چیت کروں گا اس حوالے سے کہ کیا بات چیت وہاں سے, کیا ان کی کیا سوچ ہے اس وقت. ابھی تک مگر پہلے کی سوچ تو سامنے آ چکی ہے, ہم نے دیکھ لی ہے, برداشت بھی کر لی ہے, تو آگے کی سوچ اب کیا ہے. ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں. آپ نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کرنی سر, یہ مذاکرات کا ٹاسک تو آپ کو سیاسی جماعتوں سے ریچ آؤٹ کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے. میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ ہمارا جو بیس سپورٹ ہے وہ ان لوگوں سے ہی تنگ ہو کر عمران خان کی طرف آیا, کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر یہ 2 پارٹی سسٹم تھا, اسی کے اندر یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ اس ملک کے اوپر برجمان رہے, اور جو اس ملک کے حالات بنے, جو ہمارے پہ اتنے قرضے چڑھ گئے, جو یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی, اس سب کے اندر یہی لوگ انوالو تھے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو ادارہ بنایا گیا تھا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, وہ بنا ہوا ہے فیسیلیٹیٹر, یا وکٹمائزیشن کے لیے وہ ایک ہراسمنٹ کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے. تو آپ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا اگر آپ ان سے بات کریں گے؟ تو لوز نہیں ہوگا میرے خیال میں. ہم اگر یہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو کمپرومائز اگر ہم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کم از کم میں ذاتی طور پہ پھر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. میں تو چھوڑ دوں گا, میرے پاس اور بہت کام ہے کرنے کو, میں زندگی گزار سکتا ہوں اور اچھے اچھے کام کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے, ان لوگوں کو اس لیے کہ شاید ہمیں کوئی ریلیف مل جائے, اور اس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور ان کے اندر ایم کیو ایم, پی 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 اور پی ایم ایل این ہے, یہ 3 جماعتیں ہیں. اس کے اندر یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جو انسان مل کے حصہ رہی ہیں. مولانا اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اس کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا؟ ہلکے کھلوا لے. اور اگر وہ ان کے خلاف آج بھی کہتے ہیں نا, میں تو وہ آدمی جو کہتا ہوں اصلاح ہونی چاہیے, اگر اپنی اصلاح کر کے سچ بولتا ہے, یہ نہیں ابھی کا نہیں, شروع سے سچ بولے گا اور آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے صحیح والا, تو میرے خیال میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی پرانے, اور اس کے بعد وہ پازیٹیو رول ادا کر کے حق سچ پہ, صرف اس بات پہ نہ آئے کہ میں پھر کوئی ڈیل کر کے پریشر بنا کے پھر سسٹم کے اندر گھس کے فائدہ لے لوں. بات چیت عمران خان بھی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا, جب بھی کرے گا. وہ میرا لیڈر ہے, میں اس کو جانتا ہوں, بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے. وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا. وہ کبھی بھی کرسی کے لیے, عہدے کے لیے, ریلیف کے لیے کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا. اگر وہ بات کرے گا تو پاکستان کی وجہ سے کرے گا, پاکستان کے جو چیلنج ہیں اس کی وجہ سے کرے گا, پاکستان کی عوام کو چیلنج ہیں اس کی وجہ سے کرے گا. یہ کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی, کون سے اصول اور عمران خان کے جو ہوں گے وہ اس بات پہ ہوں گے کہ سب سے پہلے پاکستان, اس کے علاوہ نہیں ہوگی بات, کیونکہ اس کے علاوہ سب کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, پرسنل انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس کا. پاکستان اس کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کی عوام انٹرسٹ ہے اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کہ آگے کے لیے پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, آگے کے لیے پاکستان میں ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور آگے کے لیے پاکستان میں یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں جس سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے.